السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت اور حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بازام خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کر کہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں، بلکہ میرے پاس اس دعوے پر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی بھی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مان رہے ہیں، اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے باغ کو غصب کیا ہے۔ یا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانہ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کیوں مارا گیا؟ یعنی اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم کو حق دلوائے، تو پھر آپ یہ اعتراض حضرت علی پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق حضرت ابو بکر سے لے کر نہیں دیا، تو یہ سیدھا اعتراض حضرت علی پر بنتا ہے۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا
جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا عزیزیم، میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا لیکن وہ مجبور تھے، اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے، پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اور بالمحال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا تو اب انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو یہ باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کے وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے۔ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی یا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں
اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹے یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا علی اور سیدنا حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا، پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارکباد دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ اور مصافحہ کیا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ والسلام۔ دوستو یہ جو تحریر آپ نے پڑھ لی یا سن لی ہے میرے دوستو اور بہن بھائیوں، یہ ایک لاجواب اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پرمغز مدلل مضمون ہے۔ برائے کرم اس کو اتنا پھیلا دیجئے کہ حق و سچ پر ایرے غیرے پر بھی واضح ہو جائے، لہذا آپ کی ایک کوشش دوسرے بھائی کی رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام اور معاشرے کے ساتھ منسلک رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات اگر آپ دیکھیں گے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، مجھے دارالہجرہ لے کر آئے اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کروائے۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے کہ یہ ہمیشہ حق بات کرتا ہے اگرچہ وہ کڑوی ہو، اسی لیے اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم کرے، اے اللہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہو۔ ترمذی شریف۔ دوستو بہت مشہور روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال زہری کے قریب کے دنوں کا واقعہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ یاد رکھیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چلنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو دیکھا تو فرمایا، اے میری بیٹی مرحبا، پھر ان کو بٹھایا، پھر انہیں سرگوشی سے کچھ فرمایا جس کو سن کر شہزادی بہت روئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کی بے قراری دیکھی تو دوبارہ سرگوشی میں کچھ فرمایا جس سے آپ ہنس پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو میں نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاتون جنت فرمانے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی۔ سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال زہری ہو گیا تو میں نے پھر شہزادی رسول سے کہا کہ میرا آپ پر جو حق ہے میں آپ کو اس حق کی قسم دے کر سوال کرتی ہوں، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا، ہاں اب میں بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل مجھ سے ایک بار قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے،
اس مرتبہ انہوں نے 2 بار دور کیا۔ میرا گمان ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا ہوں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر گریہ طاری ہوا۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتیوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ پھر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کا واقعہ یاد کریں۔ دوستو، جب مال غنیمت آیا اور آپ نے سب سے پہلے حسنین کریمین کو 1000 درم دیے، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درم دیے، جس پر آپ کے بیٹے نے عرض کی، ابا جان، میں شہزادوں سے بڑا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیے، جبکہ اس وقت شہزادے چھوٹے تھے، تو آپ نے شہزادوں کو مجھ سے دگنا مال کیوں دیا؟ حضرت عمر جلال میں آگے اور فرمایا، اذهب فأتنی بأبیک ابیہما وَأُمْ كَأُمِّهِمَا وَجَدْ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةَ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمْ كَعَمِّهِمَا وَعَمَّةَ كَعَمَّتِهِمَا وَخَالَ كَخَالِهِمَا وَخَالَ كَخَالَتِهِمَا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِهِ۔ جاؤ اور ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ، ان کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی لے آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، ان کے خالہ جیسی خالہ لے آؤ۔ بے شک تم یہ سب نہیں لا سکتے کہ ان کا باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ جب خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان حضرت علی تک پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ پھر جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ مولا علی نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو آپ مولا علی کے پاس آئے اور پوچھا کہ علی، آپ نے ایسا کہا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جب خود سنا تو کاغذ قلم لے کر مولا علی سے کہنے لگے کہ علی مجھے لکھ کر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سنا، اور جبرائیل امین نے اللہ سے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ جب مولا علی نے یہ لکھ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کاغذ اپنی اولاد کو دیا اور فرمایا کہ فَإِذَا أَنَا مِتُّ وَغَسَلْتُمُونِي وَكَفَنْتُمُونِي فَدْرِجْهَا هَذِهِ مَعِيَ فِي كَفْنِي، بس جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے غسل اور کفن دو تو مولا علی کا لکھا ہوا یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ قارئین، ناظرین اور سامعین کرام، اندازہ فرمائیں کہ اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کی آپس میں کس قدر محبت اور اخلاص تھا۔ اہل بیت اطہار کی خاص شان کی روایات، واقعات جو خاص خلفائے راشدین کے سامنے ہوئے، جو خاص حجرہ عائشہ کی باتیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی اور گواہی نہیں، وہ روایات امہات المؤمنین اور خلفائے راشدین شوق اور خلوص سے بیان فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کس قدر محبت اور خلوص سے خلفائے راشدین اور امہات المؤمنین کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی تو تھی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے کی بات جو سیدہ کائنات سے متعلق ہے لوگوں کو بتا رہی ہیں۔
حجرہ عائشہ میں سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں، ام المؤمنین خود فرما رہی ہیں کہ سیدہ کا چلنا ایسے ہے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہری کے بعد ام المؤمنین سیدہ کائنات سے حضرت عائشہ صدیقہ خود ملتی ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھتی ہیں۔ حضرت عمر منبر پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ حسنین کریمین کے باپ کی طرح نہیں، تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح نہیں۔ حضرت مولا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی سے مروی اور ان کی لکھی روایت اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ سب محبت اور تعلق ہی تو تھا، یہ صحابہ کرام امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت اور خلوص ہی تو تھا۔ جہالت اور بدبختی کی انتہا ہے ان لوگوں میں جنہیں اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین اور امہات المؤمنین میں محبت اور تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ بدبخت اور کج فہم تقریروں تصنیفوں میں اپنی من گھڑ سوچ سے باز بغض تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقام اہل بیت اور مقام صحابہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل PS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔